السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث کے سبق میں آج ہم حدیث نمبر 121 سے پڑھ رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، فقال کیف تصوم، اس نے عرض کیا کہ آپ روزہ کس طرح رکھتے ہیں؟ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سوال سے ناگواری محسوس ہوئی، ناگواری ہوئی۔ فلما رأى عمر غضبہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کے آثار دیکھے، قال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہم راضی ہیں اللہ کو اپنا رب مان کر اور اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر۔ نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس کی ناراضی سے اور اس کے رسول کی ناراضی سے۔ فجعل عمر یردد هذا الکلام حتی سکن غضبہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنی یہی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں غصے کا اثر زائل ہو گیا۔ فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف من یصوم الدہر کلہ، وہ شخص کیسا ہے جو بلا ناغہ روزے رکھے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صام ولا افطر، کہ نہ اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا۔ او قال، یا فرمایا، لم یصم ولم یفطر، یا فرمایا کہ نہ وہ روزہ رکھے، نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ افطار کیا۔ قال کیف من یصوم یومین ویفطر یوما، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو ہمیشہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن ناغہ کرے؟ ہاں، بلکہ اس سے پہلے دیکھیں کہ کیا ارشاد ہے اس شخص کے لیے جو 2 دن روزے رکھے اور ایک دن ناغہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ، کیا کسی میں اس کی طاقت ہے؟ قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیف من یصوم یوما ویفطر یوما، کیسا ہے اس کا روزہ یا اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو ہمیشہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن ناغہ کرے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذَلِكَ صَوْمُ داؤد علیہ السلام، یہ داؤد علیہ السلام، یہ صوم داؤد علیہ السلام ہے۔ قال کیف من یصوم یوما ویفطر یومین، کیا ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو ایک دن روزہ رکھے اور 2 دن ناغہ کرے؟ قال وددت انی طوقت ذلک، اور ہر مہینے میں اس طرح کے کتنے روزے بن جائیں گے؟ 10 دن روزے بن جائیں گے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وددت انی طوقت ذلک، میرا جی چاہتا ہے مجھے اس کی طاقت عطا فرمائی جائے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کل شہر، ہر مہینے میں سے 3 دن روزے، و رمضان الی رمضان،
اور رمضان تا رمضان فہذا صیام الدہر کلہ، یہ صیام الدہر ہے، یعنی کیا مطلب ہمیشہ روزے رکھنے کا اجر ہے۔ وصیام یوم عرفہ، اور عرفہ کے دن کا روزہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہ وہ معاف کر دے گا اس سے پہلے سال کے گناہ اور بعد کے سال کے، یا اس کا یہ بھی ترجمہ کر سکتے کہ صفائی کر دے گا۔ وصیام یوم عاشوراء، اور یوم عاشوراء کا روزہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ صفائی کر دے گا اس سے پہلے سال کی۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ سوال کرنے والے کو اصل دریافت کرنا چاہیے تھی، یعنی یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ میرے لیے نفلی روزوں کے بارے میں کیا طرز عمل مناسب ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پوچھ لیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضی محسوس ہوئی، اور یہ ایسی ناراضی تھی جیسے شفیق استاد اور مربی کو کسی شاگرد کے غلط اور نامناسب سوال سے ہوتی ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اپنی ذات کی وجہ سے یہ ناراضگی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بار بار یہ کہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جاتا رہا، جو ناراضی تھی وہ جاتی رہی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے ارشاد فرمائے کہ صوم الدہر کی فضیلت کیسی ہے کہ رمضان مکمل کے روزے رکھے جائیں اور ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھے جائیں تو ایسے آدمی کو پورا سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اور اسی طرح یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے۔ اس کی بہت بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اتنے عظیم فضیلت والے دنوں میں ضرور روزے رکھیں۔ عن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اربع لم تکن یدعوہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام عاشوراء والعشر وثلاثۃ ایام من کل شہر ورکعتان قبل الفجر۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ 4 چیزیں وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے: عاشوراء کا روزہ، اور نمبر 2 عشرہ ذی الحج، یعنی 1 ذی الحج سے 9 ذی الحج تک کے روزے، اور نمبر 3 ہر مہینے کے 3 روزے، نمبر 4 فجر سے پہلے کی سنتیں۔ یہ اگرچہ فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن ان کی فضیلت بہت عظیم بتائی گئی ہے۔ عن معاذۃ العدویۃ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من کل شہر 3 ایام۔ حضرت معاذہ عدویہ سے روایت ہے کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے؟ قالت، انہوں نے فرمایا، نعم، جی ہاں رکھتے تھے۔ فقلت لہا، میں نے ان سے عرض کیا، من ای ایام الشہر، مہینے میں سے کن تاریخوں میں یا کس حصے میں روزے رکھتے تھے؟ کان یصوم، جی، قالت لم یکن یبالی من ای ایام الشہر یصوم، انہوں نے فرمایا کہ اس کی فکر نہیں فرماتے تھے کہ مہینے کے کس حصے میں رکھیں۔ باقی عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارکہ یہ ہے، بعض روایات میں ہر مہینے کے شروع میں روزے رکھنے کا، اور بعض روایات میں مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے بارے میں۔ تو اس طرح مختلف دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے
کہ جو 3 دن ہوتے تھے وہ ایام بیز کے دنوں کے ہوتے تھے، 13، 14 اور 15 تاریخ کے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیتے تھے. عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، اذا صمت من الشہر ثلاثۃ ایام، اے ابو ذر، جب تم مہینے کے 3 روزے رکھو، فصم، پس تم روزے رکھو، 13 و 14 و 15، 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے. ان قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا ان نصوم البیض 13 و 14 و 15 وقال هو کہیۃ الدہر. حضرت قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو حکم فرماتے تھے کہ ہم ایام بیز یعنی مہینے کے 13ویں، 14ویں، 15ویں کو روزہ رکھیں، اور فرماتے تھے کہ مہینے کے ان 3 دنوں کے روزے رکھنے کا اجر ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہے. ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادم المدینہ تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے. فوجد الیہود صیاما یوم عاشوراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا. یوم عاشوراء 10 محرم کو کہتے ہیں. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ما هذا اليوم الذي تصومونه، تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فقالوا، انہوں نے عرض کیا، ھذا یوم عظیم، یہ بہت بڑا دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وقومہ اور اس کی قوم کو نجات دی، وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، فصامہ موسیٰ شکراً فنحن نصومہ، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فنحن احق و اولا، ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں. بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، منکم، تم سے، یعنی تم سے ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ ہے. فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امر بصیامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور امت کو بھی اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا. مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور باقی صحابہ کو بھی فرمایا اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر یعنی شہر رمضان. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فضیلت والے دن کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہوں سوائے اس دن یوم عاشوراء کے اور سوائے اس ماہ مبارک رمضان کے. مطلب یہ ہے کہ نفلی روزوں میں جس قدر اہتمام یوم عاشوراء کے روزے کا کرتے اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی ان تمام نفلی روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت شوق اور رغبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.